نجات ہے ہمارے لیے, یہی مغفرت ہے ہماری. تو پیارے بزرگ اور دوستو, میرے غوث پاک, سبحان اللہ, نام بھی اتنا پیارا ہے غوث پاک کا. خالی غوث پاک کا نام سنے تو تن بدن میں خوشی ہو جاتی ہے, راحت اور سکون نصیب ہو جاتا ہے. اللہ نے غوث پاک کو شان کا مالک بنایا ہے. سبحان اللہ. مریدی لا تخف اللہ ربی. اور غوث پاک دیکھو کیسا کرے, مریدی, اے میرے مرید. سبحان اللہ. غوث ہو کے کرے میرے مرید, میرے مرید. غوث کہہ رہے میرے مرید, اور آپ بولیں گے میرے غوث پاک. سبحان اللہ. جب یہ رشتہ بن جائے گا نا, خدا کی قسم جنت کے حقدار بن جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان مریدی لا تخف, میرے مرید مت گھبرا. سبحان اللہ. لا تخف, مت گھبرا, مت ڈر. اللہ ربی, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرا رب ہے. میں اپنے رب سے کہہ کر تیری مغفرت کرا دوں گا, تو ٹینشن مت لے, میں ہوں نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عاشقو, نماز و عبادت, ریاضت و تقوی کے بعد جب تم سجدوں میں سر رکھ کے روتے ہو اللہ مغفرت کر دے, غوث پاک سہارا دے رہے ہیں, میں ہوں, تو پریشان مت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ, سبحان اللہ. تو اب آؤ ذرا غور کرتے ہیں. میرے غوث پاک سرکار صرف 7 سال کی عمر کے. کتنے سال کے؟ 7 سال. صرف 7 سال کے بس. اللہ اللہ. ایک میدان میں کھڑے ایسے بال لے کے کھیل رہے ہیں, ایسے یوں کھیل رہے ہیں, سبحان اللہ. گیند لے کر کھیل رہے ہیں. تو ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی ہے. وہ بڑھیا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے, دونوں گزر رہے ہیں, اور وہ بڑھیا رو رہی ہے. غوث پاک سرکار کی جیسے نظر پڑی بڑھیا رو رہی, تو آپ نے بال کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا, مائی کیوں رو رہی ہے, مائی کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا, بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا. بولے مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے, بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے, کیا پرابلم ہے بتا. تو کہا, بیٹا تو بہت چھوٹا بچہ ہے, تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا. مائی کو معلوم نہیں تھا یہ غوث پاک ہے. وہ تو راستے سے گزرتے گزرتے اس کی ملاقات ہو گئی. کاش کبھی ایسی ملاقات ہماری بھی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ, عاشقوں کے گھر آقا بھی آتے ہیں, آقا کا نواسا بھی آتا ہے. غوث پاک عاشقوں کے گھر, عاشقوں کی محفل میں تشریف لاتے ہیں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, بس مائی گزر رہی ہے روتے روتے. غوث پاک نے کہا, مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے. کہا, بیٹا تو چھوٹا ہے, میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا, میرا مسئلہ نہیں سمجھے گا. بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے, بتا دے. بار بار اصرار کیے, کیونکہ غوث پاک کو اس بڑھیا کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا. سبحان اللہ. تو مائی نے کہا, دیکھ بیٹا, یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے, اور اس کی شادی ہوئی, ایک عرصہ گزر گیا, بڑا زمانہ بیت گیا, اور یہ میری بہو ماں نہیں بن رہی ہے, میرا بیٹا باپ نہیں بنتا, ان کو اولاد نہیں ہے, یہ بے اولاد ہے. میں نے ان کے سارے علاج کروا دیے, بڑے بڑے اطباء سے ان کا علاج کروایا, ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. بالآخر میں پریشان ہو کر فلاں بزرگ کی بارگاہ گئی تھی, جو صاحب مراقبہ بزرگ ہیں. اس زمانے میں ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے, سارے لوگ ان کی ولایت پر مسلم ہیں. میں اس بزرگ کی بارگاہ میں گئی تھی اور ان سے گزارش کی کہ سرکار ذرا دیکھے میری بہو کے مقدر کیا لکھا ہے. تو وہ صاحب مراقبہ بزرگ مراقبہ کیے, اور انہوں نے مراقبہ کر کر لوح محفوظ دیکھا, اور دیکھ کر بیان کیا کہ میرے بیٹے اور بہو کے مقدر میں کوئی اولاد, اسی لیے رو رہی ہوں بیٹا کہ میرے نسل ختم ہو گئی ہے. اللہ اللہ. پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے, دیکھو نسل ختم ہو گئی تو روتے تھے, اور آج کل کے لوگ اتنے خطرناک ہیں, پریگننٹ ہوئے تو نسل ختم کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. پہلے کے لوگ اولاد کی تمنا کرتے تھے, اس لیے ان کے آنگن میں 6 8 10 12 بچے کھیلتے تھے. سبحان اللہ. بیٹیاں پیدا ہوتے تو فخر کرتے تھے, آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو نالائق لوگ ان کو پیٹ میں اندر ختم کر دیتے ہیں, گولیاں کھا کر ان کا حمل ضائع کروا دیتے ہیں. اللہ اللہ. اور ایسے مسلمانوں میں بھی بہت بدبخت لوگ ہیں جن کو بروز محشر شفاعت کے لالے پڑ جائیں گے, اللہ جنت میں جگہ نہیں دے گا. اللہ کی مخلوق کو ختم کرنے کا ان کو جو ہے حساب دینا پڑے گا. یہ بھی ایک قسم کا مرڈر ہے, مرڈر. اپنی بچیوں کو پیٹ میں ختم کر دینا, اپنی نسل کو پیٹ میں آنے کے بعد گرا دینا,
حمل قائم ہونے کے بعد اس کو ضائع کر دینا، یہ مرڈر کرنا ہے، یہ بھی ایک کرمنل لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا، جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ لاکھ نماز روزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ جو حمل قائم ہونے کے بعد، پریگننسی کے بعد حمل کو گراتے ہیں، پریگننسی ضائع کرواتے ہیں، خدا را اسے نہ کرے۔ تو وہ مائی رونے لگی، بیٹا یہ میری بہو ہے، اسے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے وہ بزرگ کے پاس گئی تھی، انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کر کہا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے پریشان ہوں، میری نسل ختم ہو گئی، اب اس کے بعد میری نسل آگے نہیں بڑھے گی، میرا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے وہ میرے اور میرے شوہر پر، میرے بچے پہ ختم ہو جائے گا، ہماری نسلیں جو حضرت آدم سے چلی آ رہی وہ یہاں رک جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت غوث پاک رحمت للعالمین کا نواسا ہے، سبحان اللہ۔ حضور حضرت غوث پاک نے کہا مائی بس اتنی بات، سبحان اللہ۔ بولے بیٹے تجھے اتنی لگ رہی ہے، میری نسل ختم ہو رہی ہے، میرا حسب نسب کا سلسلہ رک گیا اور تجھے اتنی لگ رہی ہے؟ کہا میں اتنی تو بات ہے، تجھے اولاد نہیں ہے، بس اتنا ہی نا، سبحان اللہ۔ تجھے پوترے نہیں ہے، اتنی بات نا، تیرے آنگن میں کھیلنے کے واسطے تجھے کوئی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اتنی بات ہے نا؟ کہاں بس اتنی بات ہے۔ تو کہا مائی جا پریشان مت ہو، اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے ڈاکٹرز کے لقمے، جڑی بوٹیاں، حلوے، ٹانکا، شربتاں پورے پلا دی تھی انہیں، سبحان اللہ۔ اور جا کے مخدر بھی دکھا کے لائی تھی، وہاں لکھا ہوا نہیں تھا اولاد کا ہونا۔ ادھر میرے غوث پاک بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، رونے والی مسکرانا شروع کر دی، چھوٹے بچے کے منہ سے باتیں اچھے دکھتے، دیکھو بعض مرتبہ بچے اپنے بولتے ابو، بولتے اللہ پوری تھکن اتر گئی رے بابا۔ سبحان اللہ۔ میرا تو معاملہ ایسی ہے بھائی، اب آپ لوگوں کا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے غوث پاک سبحان اللہ، سرکار غوث پاک نے کہا مائی جا، اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔ اور وہ بیچاری جو سارے دوائیں کھلا چکی، علاج کروا چکی، وہ بیچاری جو ولی سے جو ہے مراقبہ کروا کر لوہے محفوظ چھکال ڈالی۔ اب غوث پاک نے کہا مائی اللہ تجھے 11 پوترے دے گا۔ گئی خوشخبری لے کے، دوسرے ہی مہینے میں گڈ نیوز۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئی، بولے اتنے سال سے علاج کرائی کچھ نہیں ہوا، بزرگ سے مراقبہ کرائی، اللہ کے ولی ہیں، سچ فرمائے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اور یہ بچہ بولا 11 پوترے ہوں گے، پہلے کی خوشخبری نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو سوچنے لگی وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ بڑی شان والا، عظمت والا، رتبے والا ہے، اس کی زبان میں یہ تاثیر ہے، وہ کہتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ اب مائی پلٹ کر اسی علاقے میں دوبارہ 1 مہینے کے بعد دوڑتی دوڑتی آئی، آ کر اس بچے کو ڈھونڈنے لگی، لوگوں سے کہتی ایک بچہ تھا، وہ ایسا تھا، وہ اتنا تھا۔ لوگ پوچھے نام کیا تھا، بولے نہیں معلوم۔ والد کا نام کیا تھا، بولے نہیں معلوم۔ پھر ڈھونڈ کس کو رہی ہے، جا گھر کو۔ پریشان ہو گئی، ڈھونڈتے رہی، وہ بچہ نہ ملا، چلے گئی۔ اور ادھر غوث پاک سرکار کے قول کے مطابق 1 سال بعد 1 بچہ، دوسرے سال بعد دوسرا بچہ، 11 سال میں 11 بچے۔ ادھر غوث پاک کی عمر 18 سال ہوئی، آپ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت فرما رہے ہیں، قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جیسے یہ اعلان ولایت نکلا، سارے بغداد میں دھوم مچ گئی، سارے عاشقان رسول، بندگان خدا غوث پاک سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ آواز دوڑتے دوڑتے، گھومتے گھومتے اس بڑھیا کے کانوں تک پہنچی جو 11 سال سے سرکار عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ جب اس نے سنا، سبحان اللہ،
کہ وہ نوجوان ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے، اس کی عمر 18 سال ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے، تو بڑھیا سمجھ گئی یہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، یہ وہی بچہ ہے جو مجھے 11 پوتروں کی خوشخبری سنایا تھا، جس کے کہنے سے میرے آنگن میں 11 پوترے کھیل رہے ہیں۔ کہا اب تو پکڑ لوں گی، اب عبد القادر کو نہیں چھوڑوں گی۔ دوڑتے دوڑتے میرے غوث پاک کے پاس آئی، سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی۔ سرکار غوث پاک کو پکڑ کر کہنے لگی، اے عبد القادر بس ایک مسئلہ سن۔ مائی بتا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا عبد القادر بس اتنا بتا، سبحان اللہ، اے بغداد کے شہنشاہ بس اتنا بتا، اے اللہ کے پیارے بس اتنا بتا، اے ولیوں کے سردار بس اتنا بتا کہ میں نے دیکھا ہے ایک اگر سچا ہوتا ہے تو دوسرا غلط ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے 2 سچے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہا مائی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں جب آ رہی تھی روتے ہوئے، وہ کسی مولوی یا ملا کے دربار سے نہیں، محبوب خدا کے دربار سے آ رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اور وہ تھے جو مخدرات پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، اور انہوں نے لوہے محفوظ پڑھ کر کہا تھا کہ میرے بہو اور بیٹے کے مخدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کی قسم وہ سچے ہیں، سبحان اللہ، بے اور شک، میرا ایمان ہے اس وقت تک میرے بہو اور بیٹے کے مخدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، سبحان اللہ، لیکن تم بھی سچے ہو۔ سبحان تم اللہ، نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے تو 11 پوترے ہو گئے، بتاؤ 2 سچے ایک جگہ جمع کیسے ہو گئے؟ ایک کہہ رہا ہے نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ہو جائیں گے، تو کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا مائی سن، قسم رب ذوالجلال کی، تیرے مقدر میں اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اللہ کا ولی جو کہا سچ کہا تھا، مگر اے مائی میں نے ادھر زبان ہلا دی سبحان اللہ، کہ 11 پوترے ہوں گے، سبحان اللہ، تو رب نے اعلان کر دیا فرشتوں لکھ دو، کیونکہ میرے عبد القادر نے زبان ہلا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، کوس کا دامن، خواجہ کا دامن، اللہ اللہ، یہ غوث پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان غوث اللہ، اعظم ہے، سبحان اللہ، پاک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھ دو میرے عبد القادر نے کہا ہے، سبحان اللہ، بے شک، میرے محبوب نے کہا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ زبانیں ادھر ہلتی ہے ادھر مقدر لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ پوچھتے ہیں درگاہ کو کیوں جاتے، درگاہ کیوں جاتے؟ تو آپ لوگ یہ نہیں بولنا ہم کو ان سے محبت ہے پیار ہے، نہیں، آپ یہ جواب دینا جو مقدر میں نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اللہ والوں کی دعاؤں سے لکھ دی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان کسی اللہ، کے مقدر میں رزق تھوڑا ہے، 35 سال میں 30 سال میں 40 سال میں مرنے والا ہے، یہ ہاتھ اٹھا دے اس کے مقدر میں اور 40 سال اللہ لکھ دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، دعاؤں سے مقدر لکھا جاتا ہے، مقدر لکھا جاتا ہے، مقدر۔ سبحان اللہ، بے شک،